وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی وہ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی، اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا تھا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بس جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی، امی کہاں ہیں آپ؟ ماہ نور نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ ثریا ہاتھ پونچھتے ہوئے کچن سے نکل آئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا نکال دیں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی رات کو میری دوست ہے نا میرب، اس کی سالگرہ ہے۔ ماہ نور، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا ہوا تھا، ثریا نے کہا۔ کیا امی؟ سب لڑکیاں ہی تو ہیں، ساتھ جائیں گے ساتھ آ جائیں گے۔ میں کچھ نہیں جانتی، ثریا نے صفائی میں کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لینا، ان کو تمہارا نہ تو روز روز باہر جانا پسند ہے، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو، آج میری دوست کی نا سالگرہ ہے تو ہم سب انوائٹڈ ہیں، تو آج ہمیں اس کی برتھ ڈے پر جانا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، جی تو آپ سے جانے کی پرمیشن چاہیے، اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی 1000 روپے بس۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی، آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سچ سچ دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگا۔ ماہ نور، ثریا اس کو آوازیں دیتی ہوئی اندر آئیں، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ماہ نور کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ جھلملاتے ہوئے لباس میں ملبوس ماہ نور ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے ماما جان، اور کیا، وہ اٹھلائی۔ یہ تم لائی کہاں سے ہو؟ میکسی جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کی آستین غائب تھی۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہیں سے لائی تھی، ماہ نور نے انتہائی بے نیازی سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بیہودہ کپڑے پہن کر گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو۔ امی پلیز، ہر وقت ابو کا ڈرا نہ دیا کریں، اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ اب آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں؟ سب لڑکیاں ایسے ہی تو کپڑے پہن رہی ہیں۔ ماہ نور اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی، اور اس کی کسی دوست نے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، سب عام شلوار قمیص میں ملبوس تھیں۔ جب سے اس دن سے ماہ نور کو سیاہ لباس میں جھلملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی۔ ہمارے ہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، مگر میری ضد، میری محبت کے آگے سب ہار گئے اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پا لوں۔ یہ کیا ہے؟ ثریا کچھ بول ہی نہ سکیں۔ گہری سرخ ساڑی میں ملبوس ماہ نور بال کھولے، سرخ لپسٹک لگائے پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے دانت چاہی۔ واہیات، انہوں نے چل کر کہا۔ سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول، اور پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس حلیے میں تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر کڑتے رہتے ہیں۔ امی، ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا کہ آپ مجھ سے جلتی ہیں۔ میں اس قدر حسین، لمبی، کوری، ہر کوئی کہنے لگا کہ میں آپ دونوں کی اولاد نہیں لگتی ہوں، جب ہی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگتی ہیں۔ ثریا آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ثریا اور عمر اس دن واقعی ماہ نور کو گھر پر چھوڑ گئے۔ ثریا نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ ماہ نور جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟
ٹی وی پر فلموں میں تو ساری لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی ہیں۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہیں۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سلیو لیس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا، کالے گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گہرے سرخ لپسٹک اس سے اپنے ہی اوپر سے نظر نہ ہٹائے گی۔ امی ابو کو تو رات دیر ہو جائے گی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا کروں، چلو نمرا کے گھر جاتی ہوں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر سپرے کر کے وہ اسی حلیے میں باہر نکل آئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا اور میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی اکیلی تنہا، اٹھلا کر چلتی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے، تیز خوشبو، سرخ رنگ۔ یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا اور مہنور کو نہ تو رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ چند گلیوں کے پار ہی تو نمرا کا گھر ہے، امی ابو کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو میری بلا سے، آخر چھوڑ کر کیوں گئے تھے مجھے۔ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑے پرانے برگد کے درخت پر پڑ گئی اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پرسرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اس درخت پر، اس قدیم پرسرار برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے۔ اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔ اب آپ سمجھے نا میں کون ہوں؟